اگر اس عاجز کی طرف سے کسی بندے کا دل دکھا ہو تو میری گزارش ہے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، انتقال سے قبل پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری الفاظ مجھے معاف کر دو دارالعلوم دیوبند کے استاد کا حیران کن خواب سامنے آ گیا۔ ناظرین، علم و روحانیت کا ایک ایسا باب بند ہو گیا ہے جسے کھولنا شاید صدیوں بعد ممکن ہو۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی خبر نے امت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انتقال سے کچھ دن پہلے آپ نے اپنے مریدین کو مخاطب کرتے ہوئے کون سے آخری الفاظ کہے تھے، اور دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ نے ان کے وصال سے صرف ایک ہفتہ قبل کون سا حیران کن خواب دیکھا تھا؟ یہ ساری تفصیلات مولانا طارق جمیل اور مولانا الیاس گھمن کے تعزیتی پیغامات کے ساتھ آج کی اس خصوصی خبر میں دیکھیں۔ ناظرین، آج 14 دسمبر 2025 بروز اتوار ہے۔ حضرت جی پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے کچھ دن قبل اپنے خلفاء اور مریدین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے معاف فرما دے۔ وہ کلمات آپ بھی سن لیجئے۔ اگر اس عاجز کی طرف سے کسی بندے کا دل دکھا ہو تو میری گزارش ہے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر۔ اللہ تعالی حضرت کی مکمل مغفرت فرمائے۔ دوستو، دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تجوید و قرات کے استاذ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا قاری آفتاب عالم صاحب، استاذ شعبہ تجوید و قرات دارالعلوم دیوبند، انہوں نے آج پیر صاحب کے تعلق سے ابھی ہفتہ بھر پہلے اپنے ایک خواب کو بیان کیا ہے، اور اس خواب کی میں نے خود قاری آفتاب عالم صاحب سے بذریعہ فون تصدیق کی ہے۔ انہوں نے اس کی صحیح ہونے کی تصدیق کی ہے۔ آج ظہر کے بعد درسگاہ میں استاذ محترم حضرت قاری آفتاب عالم صاحب امروہی، مدرس دارالعلوم دیوبند نے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت کی ہدایت فرمائی۔ بعد ازاں اپنا ایک حالیہ خواب بیان فرمایا۔ گزشتہ ہفتے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضرت کے ساتھ حرمین شریفین میں ہوں۔ پیر صاحب نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، بھائی قاری صاحب، اب آپ کسی اور سے رجوع کر لیں۔ قاری صاحب نے فرمایا کہ میں سمجھا شاید میرے معمولات میں کمی کی وجہ سے یہ تنبیہ ہے، مگر آج جیسے ہی وصال کی خبر ملی تو اس خواب کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ حق تعالی حضرت والا کی مکمل مغفرت فرمائے اور امت کو بہترین اس کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو بتائے وہیں عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت، معروف عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے فرمایا، آج ایک بہت بڑی ہستی کا انتقال ہوا ہے، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، اور یہ ان کی خوش بختی، خوش قسمتی ہے کہ آج 22 جمادی الثانی ہے۔ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، یہی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے، اور سلسلہ نقشبند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی اعلیٰ مناسبت ہے۔ ساری زندگی حضرت کی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں گزری۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا، پیر طریقت حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کے وصال کی خبر سے دل انتہائی رنجیدہ ہے اور غمگین ہے۔ وہ ایک ایسی ہستی تھے جن کی پوری زندگی اللہ کی رضا، دین کی خدمت اور انسانیت کی رہنمائی میں گزری، اور ان کی وفات سے امت ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے چھوڑے ہوئے اخلاص و عمل کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ دوستو، ایک اور عالم اسلام کی مشہور شخصیت مولانا الیاس گھمن صاحب نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے فرمایا، گزشتہ کل حضرت مولانا پیر عبدالرحیم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اور آج حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ کا وصال اہل علم و تصوف کے لیے عظیم سانحہ ہے۔
اللہ تعالی حضرات کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے اور ان کی دینی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ۔ ناظرین، آپ کو بتائے دنیائے علم و روحانیت کی عظیم المرتبت اور باوقار شخصیت، معروف عالم دین اور سلسلہ نقشبندیہ کے جلیل القدر بزرگ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آج 14 دسمبر بروز اتوار کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جھنگ شہر میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال کی خبر سے علمی، دینی اور روحانی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 1 اپریل 1953 کو پاکستان میں پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا موجودہ دور کے ممتاز اور سرکردہ مشائخ تصوف میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کو سلسلہ نقشبندیہ میں باقاعدہ اجازت و خلافت حاصل تھی۔ 40 برس کی عمر میں آپ نے جنرل منیجر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اعلیٰ عہدے سے سبکدوش ہو کر اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت، اصلاح معاشرہ اور روحانی تربیت کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے دنیا کے 60 سے زیادہ ممالک کا سفر کیا اور اپنے واعظ، ملفوظات اور تربیتی مجالس کے ذریعے دنیا بھر میں لاکھوں افراد کی زندگیوں میں دینی، اخلاقی اور روحانی تبدیلی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی گہری محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غیر متزلزل وابستگی اور شریعت اسلامی کی مضبوط پابندی کا واضح ثبوت ہے کہ ہزاروں علماء کرام اور دینی علوم کے طلباء آپ کے مریدین میں شامل رہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب قلم عالم بھی تھے۔ آپ نے درجنوں کتابیں تصنیف کی ہیں، جبکہ آپ کے بیانات و خطبات سے ماخوذ 200 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے متعدد کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ دنیا بھر میں امریکہ، افریقہ، جنوب مشرقی ایشیا، روس اور آسٹریلیا تک لاکھوں طالبان حق خود کو آپ کے شاگردوں اور مریدوں میں شمار کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی دینی و روحانی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ ذرائع کے مطابق حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ انشاءاللہ کل 15 دسمبر بروز پیر 2 بجے دن پیر صاحب کے مدرسے میں یعنی جامعہ مہد الفقیر الاسلامی جھنگ میں ادا کی جائے گی، جس میں دنیا بھر سے علماء کرام، مشائخ اعظام، عقیدت مندوں اور چاہنے والوں کی بڑی تعداد کی شرکت متوقع ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پوری دنیا سے بڑے بڑے علماء کرام وہاں پر پہنچ رہے ہیں حضرت کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، قبر کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے، ان کی تمام دینی خدمات کو قبول فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب سے بھی خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے دوستو، موت برحق ہے، کیا پتہ کب اس دنیا سے ہمیں جانا پڑ جائے اور ہم سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔